لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج اس مبارک مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر رحمتوں کا اس قدر نزول ہوتا ہے کہ انسان جو ہے شمار نہیں کر سکتا، اور جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے، مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک الگ سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک الگ ہی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ہر طرف جو ہے الگ ہی بہار نظر آنے لگتی ہے۔ اب وہ چاہے مسجد کے حوالے سے دیکھا جائے یا تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے دیکھا جائے، مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کی فضیلت جو ہے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ کہیں پر مسجد حرام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو کہیں پر مسجد نبوی کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور کہیں پر مسجد اقصی کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسجد کا ذکر کیا۔ مسجد ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے، ایسے مقام کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اہل ایمان مسلمان جمع ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو جو ہے مسجد کہا جاتا ہے۔ اور مسجد کی فضیلت قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، اور احادیث کے اندر بھی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مسجد کا مقام کتنا بلند ہے، مسجد کا درجہ کیا ہے۔ مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب جگہ سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب کوئی جگہ ہے
اللہ کے نزدیک تو وہ مسجد ہے۔ مسجد جو ہے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ بری جگہ بازار ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کے اندر جو ہے اچھی جگہ کا بھی ذکر ہوا اور بری جگہ کا بھی ذکر ہوا۔ یعنی میرے آقا نے بتا دیا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم کو اچھی جگہ کی تلاش ہے تو تم مسجد میں چلے جاؤ، اور اگر تم کو بری جگہ کی تلاش ہے تو تم بازار میں چلے جاؤ۔ تو اب اہل ایمان کی جو طبیعت ہے، مسلمان کی طبیعت جو ہے وہ پاکیزگی کو پسند کرتی ہے، یعنی اچھی چیز کو اہل ایمان مسلمان پسند کرتے ہیں۔ تو اب مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو جگہ سب سے زیادہ پسند ہے وہی پر جائیں، یعنی مسجد کی طرف اپنا رخ کرے، مسجد کی طرف اپنا رخ کرے، کیونکہ مسجد جو ہے ایسی جگہ ہے کہ میرے مولا کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد جو ہے ایسی جگہ ہے کہ جو سیر و تفریح کرنے والی جگہ نہیں ہے، یعنی وہاں پر آنے کے بعد لفظ فرائض کیا جائے، سیر و تفریح کی جائے، فالتو گفتگو کی جائے، ایسی جگہ مسجد نہیں ہے۔ بلکہ مسجد میں آنے کے بعد جو ہے، مسجد میں آنے کے بعد اللہ کا ذکر کیا جائے، مسجد میں آنے کے بعد اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جو میرے محبوب اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اب اللہ کا ذکر اس مقام پر جب ہم کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول جو ہے راضی ہوں گے۔ اور مشکات شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو، میرے آقا نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ جو ہے چر لیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں، یعنی دنیا کے اندر وہ کون سا حصہ ہے، وہ کون سا مقام ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ میرے آقا سے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہے، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدیں، مسجدیں جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، مسجدیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے سوال کر کے ہم اور آپ کے لیے یہ آسانی کر دی کہ ہم اور آپ کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ روئے زمین پر اگر کہیں پر بھی جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ ہے تو وہ مسجد ہے۔ تو اب جب ہم مسجد میں آئے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ تو پھر صحابہ اکرام نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ چرنے سے مطلب کیا ہے، یعنی چرنے سے مراد کیا ہے، کون سا ایسا کام جو ہے ہم کریں کہ چرنے میں اس کا شمار ہو جائے۔ کیونکہ دنیا کے اندر میرے مسلمان بھائیوں جب ہم کسی باغ میں جاتے ہیں تو اپنے پسند کی چیزوں کو باغ کے اندر سے چنتے ہیں، کھاتے ہیں، توڑتے ہیں۔ تو اب مسجد بھی جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور ہم اس باغ میں داخل ہو چکے ہیں، تو اب کون سی چیز کا ہم انتخاب کریں، کیا چیز جو ہے ہم اس میں سے چنیں۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ جب تم مسجد میں جایا کرو تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہے کہہ لیا کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ تو خاموشی کے ساتھ جو ہے بیٹھے نہ رہو، بلکہ جو ہے اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اب جس کو یہ تسبیح یاد ہو وہ یہ تسبیح پڑھے، اور جس کو یہ تسبیح نہ یاد ہو، کلمہ طیبہ یاد ہو، کلمہ طیبہ پڑھے، جس کو درود شریف یاد ہو درود شریف پڑھے۔ یعنی جنت کے باغوں میں سے ہم جتنا بھی زیادہ چن سکتے ہیں چننے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ جو ہے مسجد کے اندر خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہا جائے یا فالتو گفتگو کی جائے۔ مسجد کے اندر خاموشی کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، مگر یہاں پر جو میرے آقا نے تعلیم دی وہ چننے کی تعلیم دی، چرنے کی تعلیم دی۔ یعنی تم خاموشی کے ساتھ نہ بیٹھو بلکہ کچھ نہ کچھ جو ہے چلتے رہو، پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تاکہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر جو ہے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ ایک تو بیٹھنے کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا اور دوسرا جو ہے ذکر کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا، دونوں طرح سے آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اور صرف اگر آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے تو آپ کو بیٹھنے کا تو ثواب ملے گا، مگر آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں اس لیے ذکر کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور ماہ رمضان المبارک تو ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے مومن کی نیکیوں میں جو ہے اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی 1 پر 70 دیا جاتا ہے۔ میرا مولا اتنا مہربان جو ہے اس مہینے کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس میں جو ہے ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنا وقت اللہ کے ذکر میں گزارے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نیکیاں جمع کر سکیں۔ اور جو ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے گویا وہ اللہ تعالی کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب آپ جو ہے تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسی پاک اور مقدس مقام پر ہم موجود ہوتے ہیں کہ جس کا مقابلہ جو ہے دنیا کی کوئی اور محفل مجلس جو ہے نہیں کر سکتی۔ یعنی مسجد میں بیٹھنا اتنا بڑا فائدہ ہے، مسجد میں بیٹھنا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہم ایسے مقام پر آ جاتے ہیں کہ دنیا کی تمام مجلسیں جو ہے ایک طرف ہو جاتی ہے اور مسجد میں بیٹھنے والا ایسی مجلس میں موجود ہو جاتا ہے کہ جس کا مقابلہ جو ہے کوئی بھی مجلس نہیں کر سکتی۔ لہذا جو ہے آپ فرماتے ہیں لہذا اس سے بھلائی کے سوا کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی جب مسجد میں ہم بیٹھے رہیں تو بھلائی کی جو باتیں ہیں صرف وہی کی جائے، فالتو جو ہے باتیں مسجد کے اندر نہ کی جائیں۔ یہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ ہم جیسے انسان کے سامنے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کا ادب کرتے ہیں۔ جیسے ہم کسی ادھیکاری یا کسی اونچی پوسٹ والے انسان کے پاس جب جاتے ہیں تو اس کی پوسٹ کے حساب سے جو ہے انسان اس کا ادب کرتا ہے۔ تو اب ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو اب ادب کا کتنا دامن ہم کو تھامنا چاہیے، آپ خود تجربہ کریں، آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو اب مسجد میں بیٹھ کر اگر آپ دنیا کی باتیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے
کہ مسجد میں دنیاوی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے جانور چارے کو کھا جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر آپ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، فالتو گفتگو کریں گے، فالتو بات کریں گے، تو یہ آپ کا بات کرنا جو ہے آپ کی نیکیوں کو کھاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ جیسے جانور جو ہے چارے کو کھاتے ہیں، جیسے جانور چارے کو کھاتے۔ ہم تو مسجد میں آتے ہیں نیکیاں جمع کرنے کے لیے، مگر ہم نادانی کی وجہ سے جو ہے اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ فالتو گفتگو کر کے، فالتو کام کر کے۔ اس لیے جو ہے مسجد کے اندر ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اپنا ہی نقصان ہو، جس کی وجہ سے اپنا ہی نقصان ہو۔ اس لیے جو ہے مسجد کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر یوں ملتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی تھی۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی تھی کہ جب تم مسجد میں آیا کرو تو مسجد کے اندر جو ہے تنکا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو نہ پھینکا کرو، یعنی کوئی ایسی چیز مسجد کے اندر نہ پھینکی جائے جو کوڑے میں شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے جیسے انسان کی آنکھ میں کوئی گردہ پڑ جاتا ہے، انسان بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے مسجد کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب مسجد کے اندر کوئی کوڑا وغیرہ پھینکا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور مسجد کا ادب جو ہے ہر مسلمان پر لازم ہے، مسجد کا ادب ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس لیے ہم کو خیال رکھتے ہوئے مسجد کے اندر آنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چند آداب میں بتاتا ہوں، اس پر جو ہے آپ عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ فتاوی رضویہ کے اندر ہے کہ ایک مسجد جو ہے اپنے رب کے حضور یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے شکایت کرنے گئی۔ ایک مسجد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے شکایت کرنے گئی، اور جب مسجد جو ہے شکایت کرنے کے لیے گئی کہ مولا کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ مسجد کے اندر آتے ہیں تو دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ مسجد نے اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ مولا کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ مسجد کے اندر آتے ہیں تو دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ اب فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسجد کی شکایت کو قبول کر لیا، فوراً اللہ تعالیٰ نے مسجد کی شکایت کو قبول کر لیا۔ ادھر مسجد پلٹتی ہے، ادھر فرشتے بھی جو ہے پکڑنے کے لیے مسجد کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں۔ کیوں پکڑنے کے لیے آتے ہیں؟ کیوں ہلاک کرنے کے لیے آتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مسجد کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب اس کے اندر کوئی دنیاوی باتیں کرتا ہے، اور مسجد بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج ہماری پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ہم مسجد کا پیٹ نہیں بھرتے، اور دوسری طرف جو ہے جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں تو دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد کی جو آہ ہے، مسجد کی جو شکایت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج روئے زمین پر جو مسلمان پریشان ہیں، ان تمام پریشانیوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مسجد کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور مسجد نے ہماری شکایت کر دی ہے، مسجد نے ہماری شکایت کر دی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہرگز ایسا کام نہ کرے۔ مسجد کی شکایت جو ہے فوراً میرا مولا جو ہے قبول کرتا ہے، فوراً اس پر پکڑ فرماتا ہے۔
اس لیے ادب کا جو ہے ہمیشہ خیال رکھیں۔ اور دوسری بات دیکھیں، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے، یعنی مسجد کے اندر نہ دوڑا جائے نہ بہت زور زور سے جو ہے قدم رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے دھمک پیدا ہو، یا کوئی اور چیز جو ہے اس انداز میں نہ رکھی جائے کہ جب وہ فرش پر مسجد کے رکھی جائے تو آواز پیدا ہو، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، تمسخر یعنی مسخرہ پن، ہنسی مذاق کرنا، یہ تو ویسے بھی ممنوع ہے اسلام کے اندر، مگر مسجد کے اندر ایسا کرنا جو ہے ناجائز ہے۔ مسجد کے اندر ایسا کرنا ناجائز ہے، اس لیے مسجد کے اندر جو ہے ہنسی مذاق بالکل نہ کی جائے۔ اور مسجد میں ہنسنا منع ہے کہ قبر میں جو ہے تاریکی لاتا ہے۔ اگر ہم مسجد کے اندر ہنستے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے ہماری قبر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، یعنی ہماری قبر کے اندر جو اندھیرا ہوگا اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر ہم مسجد کے اندر ہنستے ہیں تو ہماری قبر کے اندر جو اندھیرا ہوگا اس میں جو ہے اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے جو ہے مسجد کے اندر ہنسنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر وقتاً فوقتاً یعنی کوئی ایسی بات آ گئی تو صرف جو ہے تبسم کرنے کی اجازت ہے، یعنی صرف آپ مسکرا سکتے ہیں مگر ہنس نہیں سکتے۔ اگر آپ ہنستے ہیں تو آپ کی قبر میں اندھیرا ہوگا اس میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک آخری بات، مسجد کے فرش پر کوئی چیز پھینکی نہ جائے بلکہ جو ہے آہستہ سے رکھی جائے، یہ مسجد کے آداب ہیں۔ یہ چند آداب جو ہے میں نے آپ کو بتائے، آپ اس پر جو ہے ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے